پاکستان میں ملالہ کا نام ایک ڈبیٹ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شی از این ایڈوکیٹ فار گرلز ایجوکیشن اراؤنڈ دا ورلڈ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر کیریکٹر از ویری فشی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جو گلوبل رائز تھا وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ لوگ جو پاکستان کے ہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ واٹ ایور شی ڈیڈ واز رائٹ. سوات کبھی ایک خوبصورت وادی تھی. ٹورزم, پیسفل پلیسز, گرلز لافنگ, گگلنگ, اسکول لائف واز پریٹی نارمل. اور پھر ایسا کیا ہوا کہ 2007 میں ایوری تھنگ چینجڈ. TTP ٹوک اوور. TTP سے مراد ہے تحریک طالبان پاکستان, اینڈ ملا ریڈیو واز دیئر لیڈر. بٹ ہو واز ملا ریڈیو؟ ملا ریڈیو سوات کا وہ شخص جس کا اصلی نام فضل اللہ تھا. آج کی جین زی کی زبان میں he was like a dangerous influencer before influencers even existed. بس فون اور رنگ لائٹ کی جگہ وہ اللیگل FM ریڈیو استعمال کرتا تھا. He started around 2006. پہلے باتیں ٹھیک لگتی تھیں, سمپل ریلیجیس ٹاکس, پھر آہستہ آہستہ ان کی باتیں ہارڈ لائن, ایگریسو اور وائلنٹ ہوتی گئیں. اس کی آواز اسٹرانگ تھی, اسٹائل کمانڈنگ, لوگ سنتے گئے, فالو کرتے گئے, بیکاز پیپل آلسو لیکڈ اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن. ایوری نائٹ وہ ایک اللیگل FM ریڈیو ٹرانسمیٹر سے عوام کو ایڈریس کرتا. رات کو جب سوات سو رہا ہوتا تو ملا ریڈیو کا شو شروع ہو جاتا, جیسے کوئی نائٹ میئر لائیو براڈ کاسٹ ہو. وہ میوزک, ڈانس, ٹی وی کو گناہ کہتا, الیکٹرانک شاپس کو جہالت, پولیو ویکسین کو ویسٹرن سازش بتاتا. سب سے زیادہ he was against girls school and girls getting education. He would actually be very loud and clear about کون سا اسکول کس دن بند کرانا ہے, کس لڑکی کو نہیں پڑھنا چاہیے, کس آدمی کو سزا ملے گی, اور سب سے زیادہ وہ ریڈیو پہ یہ اناؤنس کرتا کہ کل وہ کیا کرے گا. Since he took over Sawat, girls schools were banned, bombed, burned. More than 400 schools were destroyed. ایک خوبصورت وادی ایک بیٹل فیلڈ بن گئی, اور یہیں پر چھوٹی سی ایک لڑکی پیدا ہوئی, ملالہ. پاکستان کا سب سے بڑا سوال کہ ملالہ نے یہ سب کچھ کیسے نیوز چینلز کو بتایا. The truth is very simple but it is rarely told. جب طالبان نے تعلیم پر پابندی لگائی تو BBC News wanted to understand what life looked like for a school girl in Sawat. A local journalist approached Malala's father. Malala agreed only on one condition. اس نے کہا کہ اس کی پہچان چھپائی جائے گی. She wrote anonymously as گل مکائی. BBC ایڈیٹرز کو بھی نہیں پتا تھا کہ گل مکائی اصل میں کون ہے. They didn't even know کہ اس کا نام ملالہ ہے. At that time یہ کوئی سیکرٹ چینل نہیں تھا, کوئی فورن مشن نہیں تھا, صرف ایک ڈائری تھی. ایک لڑکی کی زندگی انڈر دا انفلوئنس آف طالبان کیسے گزر رہی ہے. جب پاکستان آرمی نے سوات میں آپریشن کیا, that was the only time Malala openly started to come in front of the media. That was the only time she started to speak for herself, and she was an advocate for everything that had happened in Sawat. اس نے کھل کے بتایا کہ اس نے ان سالوں میں کیا ایکسپیرینس کیا, اور صرف اپنی کہانی نہیں, اپنی سہیلیوں کی اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے کافی لوگ جو افیکٹ ہوئے تھے طالبان سے, ان سب کی کہانی اس نے میڈیا پہ آ کے بولنا شروع کی. But why was she targeted only? Why Malala only? Because جب آپریشن ہوا and she started to come on the media, that was the very first time Malala challenged the narrative of Taliban. A 15-year-old girl discussing education became a threat. اس مائنڈ سیٹ نے ہی اٹیک کا راستہ بنایا. 9th October 2012, Malala was coming back home with 2 of her class fellows. جب اس کے وین پہ اٹیک ہوا, اور طالبان نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا, انہوں نے اس چیز کو کلیم کیا کہ ہاں ہم نے ہی اٹیک کرایا. ملالہ was seriously injured. اس کے سر میں ایک گولی لگی تھی. And nothing was to be done in Pakistan because Pakistan could not perform those neurosurgeries that she needed. Hence medical record میں بھی یہ چیز آئی, اور گورنمنٹ نے اس چیز کو فنڈ کیا, اور ملالہ was sent to the UK. Now basically there are 2 narratives. وہ لوگ جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اس کے اگینسٹ جاتے ہیں. جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اس لیے سپورٹ کرتے ہیں بیکاز شی از این ایڈوکیٹ فار ایجوکیشن. ملالہ فنڈ 11 کنٹریز میں گرلز ایجوکیشن پروجیکٹس چلا رہا ہے. یونیسکو کے مطابق پاکستان میں 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں. سپورٹرز کہتے ہیں ملالہ نے اس کرائسس کو ورلڈ اسٹیج پر ہائی لائٹ کیا. At the same time, her famous UN speeches, Nobel
پیس پرائز گلوبل پلیٹ فارم سپورٹرز کہتے ہیں کہ پاکستان کا نیریٹو ایمپلیفائی ہوا. اینڈ لاسٹلی ڈاکیومنٹیشن آف طالبان ایرا تھرو ہر ڈائری, تھرو ہر انٹرویوز, through whatever she used to write to BBC News, analysts کو پتا چلا کہ گراؤنڈ ریالٹیز سوات میں کیا تھیں جب طالبان were ruling there. Critics کا آرگیومنٹ بڑا سمپل ہے. Some say it is a western agenda. کوئی بھی لڑکی اگر اپنی آواز اٹھاتی ہے تو ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ اسٹیجڈ ہے, ڈرامہ ہے, وکٹم پلے کیا جا رہا ہے. اس کے گلوبل رائٹس کو بیسیکلی چیلنج کرتے ہیں لوگ. ایٹ دا سیم ٹائم BBC ڈائری کا پروسیس کلیئر نہیں تھا. پبلک نیریٹو سمپلیفائی کیا گیا ان کے مطابق, کیونکہ جب بھی وہ کسی پاکستان کے سینسیٹیو ٹاپک پر بات کرتی ہے تو لوگ ایموشنلی ریئیکٹ کر دیتے ہیں, اس چیز کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں that she is doing for the sake of fame. ہمیشہ کی طرح ایک بلیم لگ جاتا ہے ایک لڑکی کے اوپر جو آواز اٹھاتی ہے کہ جی یہ تو ڈرامہ کر رہی ہے, یہ تو اسٹیجڈ ہے, this is forced. Critics بولتے ہیں کہ this is western agenda. How is it western agenda? لوگ کہتے ہیں کہ ویسٹ نے ملالہ کو زیادہ ہائی لائٹ کیا, جبکہ اور لوگ بھی تھے, اور لڑکیاں بھی تھیں جنہوں نے سفر کیا. کچھ پاکستانی آڈینس ان کے انٹرویوز یا اوپینین سے ڈس ایگری کرتے ہیں, اسپیشلی جب وہ پاکستانی پولیٹیکل یا سوشل ایشوز پر بات کرتی ہیں. لوگ بہت ایموشنلی ریئیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اسٹیج, ڈرامہ, فورجڈ, یہ کلیمز پاکستان میں وائڈلی سرکولیٹ ہوئے, مگر ڈسٹرسٹ کا کلائمیٹ اسٹرانگ ہو گیا. ایٹ دا سیم ٹائم اف وی ٹاک اباؤٹ ٹوڈے, ہم دیکھتے ہیں کہ ملالہ بینگ اے سٹیزن آف پاکستان, a nationality holder of Pakistan, being a Muslim, she had no say over whatever was going on in Gaza. Many Pakistanis and global activists have questioned why Malala's statements on Gaza have been limited or late, especially when she is known for vocal humanitarian advocacy elsewhere. حالانکہ اس نے روہنگیا, نائجیریا اور افغانستان کے بارے میں کھل کے بات کی, لیکن جب غازہ کی جینوسائیڈ کی باری آئی تو وہ چپ کر کے بیٹھ گئی. چپ کر کے اگر نہیں بھی بیٹھی تو اس نے اسٹیٹمنٹس دیں, بہت لیٹ دیں, اور وہ بھی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹس. دوسرا مین پوائنٹ یہ آتا ہے کہ ملالہ کے فنڈنگ پروجیکٹس جتنے بھی ہیں وہ دے آر آل اراؤنڈ دا ورلڈ, بٹ وائی ناٹ ان پاکستان؟ ملالہ فنڈ ہیز انویسٹڈ heavily in Nigeria, Ethiopia, Brazil, Lebanon, Afghanistan, India, but Pakistan gets very limited on-ground investment compared to her international presence. کچھ رپورٹس کے اکارڈنگلی ہمیں یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ کچھ پارٹنرز کے تھرو ملالہ فنڈز پاکستان, but we do not see very big schools or very big infrastructures or universities, جبکہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ سکولز کی ضرورت ہے, سب سے زیادہ ایجوکیشنل ورک کی ضرورت ہے. جس کا ملک سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا کرائسس فیس کر رہا ہے, وہاں انویسٹمنٹ سب سے کم کیوں؟ اگین دس از پبلک کرٹیک, ناٹ این ایکوزیشن بائی دس ویڈیو. Another major argument is کہ ویسٹرن میڈیا پہ تو ملالہ کی بہت ہائپڈ پرسنالٹی. Pakistan has thousands of grassroots activists, teachers, social workers, but Western outlets highlight only Malala. Malala بولتی ہے تو صرف دنیا کے دوسرے ملکوں کے لیے بولتی ہے. جب پاکستان کی باری آتی ہے تو وہ چپ ہو جاتی ہے. She doesn't really say much about Pakistan or whatever is going in Pakistan. وہ پاکستان کی ایجوکیشنل پرابلمس کو بھی ایڈریس نہیں کرتی ہے. ٹیچر کرپشن, پروونشل فیلیئرز, کریکولم ایشوز اور چائلڈ میرج ڈیبیٹس کو بھی ہائی لائٹ نہیں کرتی کسی بھی اپنی اسپیچ میں which is related to Pakistan. اگین ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے, اور ہم یہ ایڈوکیٹ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ جو وہ کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. What we are trying to present is کہ کرٹیکس کا کچھ یہ کہنا ہے اور سپورٹرز کا کیا کہنا. اگر ہم نیوٹرل ہو کے دیکھیں تو یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ملالہ پہ اٹیک ہوا اور ٹی ٹی پی نے اس الزام کو مانا. انہوں نے کلیم کیا کہ ہاں ہم نے کیا تھا, کیونکہ ملالہ ان کو اسٹرانگلی کرٹیسائز کر رہی تھی, ان کے نیریٹو کو برا بھلا بول رہی تھی. ایٹ دا سیم ٹائم دس از آلسو ڈاکیومنٹڈ کہ پاکستان اس ٹائم پر فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا تھا نیورو سرجری کو, اسی لیے گورنمنٹ نے اپنے فنڈ سے ملالہ کو یو کے ٹرانسفر کیا تاکہ شی کوڈ گیٹ اے پراپر ٹریٹمنٹ, اور جو بلٹ ان کے سر میں تھی وہ نکالی جا سکے. ان کی انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ہے, ریکارڈ پر ہے, UN میں ان کی بہت ساری سپیچز ہیں, ان کی کرٹیسزم بھی ریئل ہے اور ان کا فیم بھی.
Now the open questions for the viewers. Is Malala a hero or a villain? اس کا جواب فیکٹس پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ ایجوکیشن کرائسس کو کس لینس سے دیکھتے ہیں, آپ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز پر کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں, اینڈ لاسٹلی آپ فورن میڈیا پر کتنا ریلائی کرتے ہیں.